آج کی دنیا میں جب انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے، سکون اور اطمینان کی اتنی راہیں ہموار کر لی ہیں کہ انسان خوشی، اطمینان، فرح، راحت ان سب چیزوں کو حاصل کر سکے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، مغربی ممالک جو ان سب چیزوں کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، آج ایک مہلک بیماری کے شکار ہیں۔ ڈپریشن، مایوسی، بے سکونی، بے اطمینانی، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ سویڈن وہ ملک ہے جس میں خودکشیاں سب سے زیادہ عام ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے مذہب کو ترک کیا۔ اس سے پہلے جاپان تھا، انہوں نے بھی مذہب کو ترک کیا، اللہ کے تصور کو، ایک رب کے تصور کو کہ یہ زندگی کا مقصد ایک خالق ڈیفائن کرے گا، انہوں نے اس کا انکار کیا، اور وہ روحانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے اور تہذیب کے لحاظ سے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں، اور ان کا اختتام یہی ہے کہ یا تو وہ اپنے آپ کو خود ختم کر لیتے ہیں یا کوئی ان کی زندگی کو خاتمے تک لے جاتا ہے۔ مسئلے کی بات یہ نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، مسئلے کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر بھی آج جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، پاکستان کے اندر کراچی، اسلام آباد، لاہور جیسے شہروں میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈپریشن، بائی پولرز، میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز، ان بیماریوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عام ہو گئی ہیں، اور یہ اس طبقے میں عام ہوئی ہیں جو دنیا کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں۔ پیسے والے لوگ، اثر و رسوخ والے لوگ، جن کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے، انہیں سکون نہیں، انہیں اطمینان نہیں۔ قرآن کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مایوس ہوا ہے، جب اس کے پاس مقصد نہیں، اور جب مقصد نہیں تبھی انسان نے اپنی زندگی لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یا تو اس نے اس دنیا کو مقصد بنایا ہے، اپنی عقل کو مقصد بنایا ہے، اور یہ دنیا انسان حاصل نہیں کر سکتا، اس میں ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی، اس دنیا کے پیچھے لگنے کے باوجود بھی انسان نے اپنی جان لے لی۔ اور اتنی خوبصورت تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پانی کے نطفے سے، ایک بے جان نطفے میں اس میں جان ڈالی، پھر وہ اتنا خوبصورت انسان بنا، ہر چیز اپنے پرفیکٹ آرڈر پہ آئی، آنکھ، کان، بال، اس کے ہاتھ، اندر رگیں، یہ سب چیزیں ایک خالق کے اوپر دلیل ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان نے وہ چیز نہیں تلاش کی جو اسے کرنی چاہیے تھی، اور جنہوں نے کی تو اس دنیا کے اندر مین میڈ پرسیپشن، خود ساختہ قانون انسان کے زندگی جینے کے لیے، اس نے انسان کو جو بھی مقصد ڈیفائن کیا، انسان مایوس ہی ہوتا چلا رہا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام یہ فرماتا ہے ہم سے کہ ماضی میں جتنے بھی کفار گزرے، جتنے بھی لوگ گزرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، یا انہوں نے اس مقصد کا انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی الحق ہے، وہ خود ایک ٹروتھ ہے، ایک سچائی ہے، جس کو کوئی شخص اس دنیا کے اندر، دنیا کی کوئی دلیل بھی لے آئے، کیسے اس چیز کا انکار کرے گا کہ ایک بے جان نطفہ کیسے ایک انسان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو منکرین تھے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ہلاک کرتی، نہیں ہمیں ختم کرتی، نہیں ہمیں موت دیتی مگر وقت، ٹائم، الدہر۔